السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا مسلمانوں سے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر عبادت کی لائن سے روزہ فرض کیا گیا، اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے. اللہ پاک بندوں سے عبادت چاہتے ہیں کہ بندے عبادت کریں، اور عبادت ہی کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. یہ بندگی جان سے بھی چاہیے، مال سے بھی چاہیے. تو جانی عبادت بھی انجام دینی ہے، مالی عبادت بھی انجام دینی ہے. جانی عبادت کے اندر دو قسمیں ہوتی ہیں: کسی عمل کو انجام دے کر عبادت کرنا اور کسی عمل سے رک کر عبادت کرنا. یعنی ایک ہوتی ہے وجودی جس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، اور ایک ہوتی ہے آدمی جس میں نہیں کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جانی عبادتوں میں سے نماز کو وجودی عبادت بنایا کہ آپ کو کرنا ہے، وقت پر آپ کو وضو کرنا ہے، پھر مسجد حاضر ہونا ہے، پھر تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قرات ہے، قعدہ ہے، قومہ ہے، تشہد ہے. ان کو کہتے ہیں کہ کچھ کرنے جان فزیکلی باڈی سے کچھ کرنے کے ذریعے سے عبادت انجام دینا، ان کو وجودی عبادت کہتے ہیں. اور دوسرے آدمی عبادت ہے کہ کچھ نہیں کر کر عبادت انجام دینا. کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، باوجود بیوی پاس ہونے کے اس سے ہم بستر نہیں ہونا، اس کا ایک خاص وقت مقرر کیا ہوا ہے. اس کو آدمی عبادت کہتے ہیں. وہ بھی جانی عبادت ہے، یہ بھی جانی عبادت ہے. نماز بھی جانی لائن کی عبادت ہے اور روزہ بھی جانی لائن کی عبادت ہے، لیکن ایک وجودی ہے، ایک آدمی ہے. تو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ یہ جو عبادت تم سے لی جا رہی ہے پہلے بھی لوگوں سے لی گئی تھی، تم سے بھی لی جا رہی ہے. جب پہلے سے ایک کام لیا گیا تھا اور ہم سے پھر کہا جائے کہ تم سے لیا جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر یہ امت مسلمہ سے تو کام حق تعالیٰ شانہ نے آسان کر کے دیا ہے. اور فرمایا کہ فائدہ اس میں یہ ہے کہ تم میں تقویٰ آ جائے گا. اگر کوئی آدمی روزے میں حقیقت سے کام لے، خشوع خضوع ہو، روزے کی جو حقیقت ہے اس کو بجا لائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے دین پر چلنے کی. کیونکہ روزے میں صبر ہے، وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ. روزے میں آدمی صبر سیکھتا ہے، اور دین پر چلنے میں کیا چاہیے؟ صبر ہی چاہیے. جس آدمی میں صبر ہے اس کو دین پہ چلنا آسان ہے. نماز پڑھنے میں صبر چاہیے، صبح کو اٹھنے میں صبر چاہیے، سردی میں وضو کرنے میں صبر چاہیے، حرام کاموں سے بچنے میں صبر چاہیے، حلال کو قناعت کرنے میں صبر چاہیے. سارا دین جو ہے وہ صبر سے ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو لوگوں کا امام اس وقت بنایا جب ان میں صبر آ گیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہماری آیتوں پر یقین انہوں نے رکھا. تو اللہ کی آیتوں پر یقین اور صبر کی صفت جو اپنی حقیقت کے ساتھ وہ اگر آ گئی تو آدمی دیندار ہو جاتا ہے. جس میں دینداری آ گئی وہ مقتدا بن جاتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کے ذریعے سے راستہ پاتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. تو چونکہ یہ مہینہ صبر سیکھنے کا ہے، تو صبر سیکھنے سے جنرلی ایک استعداد آ جاتی ہے کہ کوئی بھی دین کا کام آئے گا تو اس میں چونکہ صبر چاہیے وہ آسان ہو جائے. اسے فرمایا کہ لعلکم تتقون.
اور اللہ تعالیٰ شاہ نے ایک کام یہ فرمایا ہے کہ جس مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا اسی مہینے کو روزوں کے ساتھ مختص فرما دیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے اللہ نے ان پر روزے رکھائے تھے. دور پہاڑ پر ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہاں پہ 30 روزے رکھو, اس کے بعد میں تورات میں تم کو دوں گا. چنانچہ 30 روزے رکھے, اس کے بعد اللہ نے اور 10 اور لگا دیے ان کے ساتھ. فلما تم میقات ربی 40 لیلہ, 40 رات پھر انہوں نے مکمل کیے. اس کے بعد ان کو تورات دی. تو اللہ کی کتاب کے ساتھ میں روزے کا خاص جوڑ ہے. اللہ کی کتاب ایک دستور ہے, ایک نظام زندگی ہے, اس کو اپلائی کرنا ہے انسان کے اوپر. تو جس پر اپلائی کرنا ہے اس میں اس کے اعتبار سے تیاری ہونی چاہیے, اس کا پریپریشن ہونا چاہیے. تو روزے کا قرآن پاک پر عمل کے ساتھ میں یہ تعلق ہے کہ قرآن والی لائف اور قرآن والی زندگی کے لیے آدمی کو پریپیئر کرتا ہے. یہ خود روزہ بھی ایک عمل ہے اس میں سے, اور یہ ہے کہ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اپنے ذات میں ایک عمل ہوتے ہوئے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو, دوسرے اعمال کے لیے راستہ بن جاتا ہے وہ. اسی لیے رمضان کے مہینے کے ساتھ میں اس کو خاص فرمایا. اسی لیے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے. قرآن پاک کیا ہے؟ لوگوں کو راستہ بتانے والی چیز بھی ہے. اور قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, اللہ کے وعدوں پر دلیل ہے, اللہ کی ذات و صفات پر دلیل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حق اور باطل میں, سچ اور جھوٹ میں, صحیح اور غلط میں, اچھے اور برے میں تمیز پیدا کرنے والی چیز ہے. کون سی چیز اچھی ہے, کون سی چیز اچھی نہیں ہے. جو قرآن اور حدیث کے موافق ہے وہ اچھی ہے, جو مخالف ہے وہ اچھی نہیں ہے. ہم سیدھا سادہ معیار ہے, کسی اور ذریعے سے اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کون سی بات صحیح ہے, کون سی بات غلط ہے, کون سا طریقہ حق ہے, کون سا طریقہ غلط ہے, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث سے میچ کرتا ہے تو واقع, نہیں کرتا ہے تو گاربیج. مسلمان اس سے آگے سوچنا ہی نہیں, اور اس میں مزید زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ جا سکتا کوئی اس سے زیادہ ڈیپ میں. سب سے بڑا حق قرآن پاک ہے, سب سے بڑا ٹرو اور سب سے زیادہ صحیح سچ جو ہے وہ قرآن پاک ہے, اور یہی کسوٹی ہے. قرآن کو کسی اور چیز سے نہیں ناپا جائے گا, بلکہ ساری چیزوں کو قرآن سے ناپا جائے گا. قرآن کو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا, لوگ اسکالر جو ہے نا وہ پچھلی کتابوں سے قرآن کی باتوں کو جانچتے ہیں. ارے بھائی ہاں بائبل میں بھی ایسا ہے, فلاں میں بھی ایسا ہے, دیکھو قرآن میں بھی ایسا ہے. لا حول ولا قوت, اس کو اس سے جانچنے کا ہے, اس کو اس سے نہیں جانچنے کا ہے. قرآن کریم سے جانچا, قرآن کریم معیار ہے, یہ کسوٹی ہے. اس سے دوسری اگر جس کے کوئی دوسرا موافق ہے, ہاں بھائی ٹھیک ہے ہوگا. اور اگر دوسرے میں کچھ اور لکھا ہو, قرآن پاک میں کچھ اور لکھا ہو, تو دوسرے سے بحث ہی کیا ہے. اس کے غلط ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ قرآن کے خلاف ہے اس میں, یہ کافی ہے, بس یہی دلیل ہے ہمارے پاس. اور قرآن پاک اپنے بارے میں خود کہہ رہا, اللہ پاک فرما رہے ہیں والفرقان, یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے, یہ اس کی کسوٹی ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, تو جو آدمی اس مہینے میں حاضر ہو اس کو روزہ رکھنا ہے. جو آدمی اس مہینے میں موجود ہو اور جو اس مہینے کو پائے, اور جس آدمی پر یہ مہینہ پہنچے اس کو روزہ رکھ لینا ہے. اور شہود شہر ہمارے علم کے اعتبار سے ہوگا, اس مہینے کو پانا ہمارے علم کے اعتبار سے ہوگا, اس لیے ہم اپنے علم کے اعتبار سے مکلف ہیں. اور علم کا معیار بتا دیا گیا کہ فلاں صورت سے, یعنی چاند دیکھنے کے ذریعے سے آپ پر آپ کے مہینے کے حاضر ہونے کی آپ کو اطلاع ہو جائے گی, وہیں سے ہمارا حساب شروع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جو آدمی اس مہینے میں ہوگا اس پر روزہ ہوگا, جو اس مہینے میں بالغ ہوا اس پر روزہ فرض ہو جائے گا, جو اس مہینے میں مسلمان ہوا اس پر روزہ فرض ہو جائے گا, جو اس مہینے میں پاگل تھا صحیح ہو گیا اس پر روزہ ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے برعکس ہو گیا تو روزہ اسے ختم ہو جائے گا, نہیں رہے گا باقی. کوئی آدمی اچھا خاصا ہے, رمضان کے مہینے میں مجنون ہو گیا, نعوذ باللہ, پاگل ہو گیا, ظاہر ہے کہ اس پر روزے کی ذمہ داری باقی نہیں رہے گی. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا, اور جو آدمی بیمار ہو, او علی سفر, یا سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو پھر وہ دوسرے دنوں میں شمار اپنے روزوں کو کر سکتا ہے. اس مہینے میں ان دنوں میں روزہ چھوڑ دو, دوسرے دنوں میں رکھ لو, یہ نرمی ہے. فعدۃ من ایام اخر,
اب بیماری روزے کو نقصان پہنچانے والی، برداشت سے باہر کر دینے والی، یا یہ روزہ جو ہے اس کو روزے کو نہیں سنبھال سکے گا یہ آدمی، یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی. بخار بھی ہے اس میں، اور اسی طریقے پر کسی آدمی کو شوگر وغیرہ کا ایسا عارضہ ہو جائے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. بعضی شوگر میں روزہ مفید ہے، بعضی شوگر میں نہیں رکھ سکتا آدمی. ہائی آدمی کو ہمیشہ رہتی ہے تو روزہ تو اچھا ہی ہے اس کے واسطے. لو ہو جاتی ہے تو مسئلہ ہے اس کے واسطے کہ بھئی اگر لو ہو گئی تو کوما میں چلا جائے گا. کوئی ایسی بات ہو خدا نخواستہ. تو غرض یہ ہے کہ فمن کان منکم مریضا، جو بیمار ہو، او علی سفر یا مسافر ہوں، مسافر پر بھی اجازت ہے کہ وہ اگر روزہ توڑنا چاہے تو چھوڑ دے، بعد میں کر لے. فعدۃ من ایام اخر. لیکن یہاں ایک بات ہے، نماز میں اور روزے میں مسافر کے معاملے میں تھوڑا سا فرق ہے. نماز مسافرت کی حالت میں نماز میں قصر کرنا ضروری ہے. مسافرت کی حالت میں نماز کو جو مختصر کرنا ہے تو وہ ضروری ہے، لیکن روزہ پورا کرنا بہتر ہے. اگر کوئی آدمی سفر میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے، اچھی چیز ہے کہ روزہ رکھ جائے گا. نہیں رکھنا چاہے تو اجازت ہے، فائدہ اٹھا لو. لیکن اگر وہ روزہ رکھ لینا چاہے تو روزہ رکھ لینا زیادہ بہتر ہے. ایسے بیمار آدمی اگر نہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے، لیکن اگر وہ رکھ لینا چاہتا ہے اجازت ہے، اس کی کوئی حرج کی بات نہیں. اور عام طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ روزے کی وجہ سے سفر بھی سہولت ہو جاتی ہے، سفر میں بھی، اور بیماری میں بھی سہولت ہو جاتی ہے. روزے کی وجہ سے بیماری میں بھی سہولت، بیماری میں بہت فائدہ ہو جاتا ہے. ساری بیماریاں تو کھانے کی وجہ سے، ایک زمانہ تھا کہ نہیں کھانے سے بیماریاں ہوتی تھی. اب ڈاکٹر کے پاس جائیے، صاحب طبیعت خراب ہوگی تو پوچھا کیا کھائے تھے آپ، یہ تھوڑی پوچھا کیا نہیں کھائے تھے، کیا کھایا تھا آپ نے، لنچ میں کیا لیا تھا، ڈنر میں کیا لیا تھا. تو جو کھایا تھا اسی سے ساری مصیبت آئی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ اطباء نے لکھا ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کا معدہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے، صحت والا آدمی ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال شریعت کی طرف سے اجازت ہے، بیماریوں کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. چھوٹے بچوں کو روزہ رکھانا چاہیے، حاملہ عورتوں کو روزہ رکھانا چاہیے، دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ رکھانا چاہیے. لیکن اگر وہ نہ رکھنا چاہیں، کوئی پریگننٹ عورت ہے وہ نہیں روزہ رکھنا چاہتی، ٹھیک ہے، اجازت ہے شریعت کی طرف سے. لیکن روزہ رکھے تو بھی اجازت ہے اور اچھی چیز ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ روزہ رکھنا زیادہ مفید ہوتا ہے، بچوں پر خوشگوار اثر پڑتا ہے. جتنے بزرگان دین آپ کو ملیں گے ان کی ماؤں کی کہانیوں میں یہ ہے کہ انہوں نے حالت حمل میں روزہ ضرور رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے عبادت کا اثر بچے پر پڑتا ہے. اور حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ خیر جب وہ پریگننٹ تھی تو اس وقت روزہ کھائی تھا ان کی اماں کا، لیکن جب وہ پیدا ہوئے تو رمضان میں دن میں کبھی دودھ نہیں پیا انہوں نے پیدا ہونے کے بعد. شان ہے بزرگوں کی. کوئی پیدائشی ولی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں پیدائشی ولی، ولی ہی پیدا ہوئے. تو پیران پیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ولی ہی پیدا ہوئے تھے. رمضان میں وہ دودھ ہی نہیں پیتے تھے، دن میں، رات میں پیتے تھے. اور صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ 2-2 سال کے 1.5 سال کے بچوں کو رات میں دودھ پلاتے تھے، دن میں دودھ نہیں پلاتے تھے. ایک آدمی کو روزہ افطار کرتے ہوئے پکڑ لیا عمر کے زمانے میں. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیا نادانی تم کرتے ہو، ہمارے تو گھر میں بچے دودھ نہیں پیتے دن میں، تم سے اتنا کام نہیں ہو سک رہا. یہ فرمایا رمضان کے اندر عادت ڈالنی چاہیے. بچہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، روزہ کیسا رکھے گا. 7 سال کا بچہ ہے، روزہ رکھاؤ گے تو ظلم ہو جائے گا. بھائی رکھا کے تو دیکھو کہ ظلم ہوگا یا اچھا ہی ہوگا، اس کے واسطے کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے، فجر میں بھی کھلا نہیں ہے، مغرب میں بھی کھلا نہیں ہے. بچہ ہے، اگر اس نے افطار کر لیا 2 بجے تو بھی ایک بات ہے، کوئی حرج نہیں کہ اس کا افطار ہو گیا 2 بجے. اگر نہ کر لے تو روزہ تو ہو جائے گا نا. کر لیتے ہیں لوگ، 6-6 سال کے بچے پورے 30 دن کے روزے رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. ایسے ہی حاملہ عورتوں کے لیے، دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے بیماری کے زمرے میں آتی ہیں. اس لیے اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو اجازت ہے کہ نہ رکھیں، ان کو بعد میں رکھا لیا جا سکتا ہے، یعنی قضا کرنی پڑے گی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ قضا کتنی مشکل ہوتی ہے. کتنی بہنیں ہماری ہیں کہ جن کے ہر مہینے رمضان میں 4-6 روزے تو چھوٹتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے ہوئے جو ہیں وہ بس چڑھتے ہی جا رہے ہیں سر پہ، سوال ہی وہ ادا ہی نہیں ہوتے ہیں. 10-10 سال کے روزے جمع ہوئے ہوئے ہیں، 8-8 سال کے روزے جمع ہوئے ہوئے ہیں. تب جب وہ روزے ہی ادا نہیں ہوئے جو ان کے ہمیشہ ہر مہینے کے ہوتے ہیں، اب یہ مزید ایکسٹرا وہ اپنے سر پہ رکھ لیں گی تو کب ادا کریں گی. اسے سمجھداری ہے کہ البلاء اذا عمت طابت، سب کے ساتھ جب آدمی بھگت لیتا ہے نا تو خوشگوار ہو جاتی ہے. وہ بھی روزہ پورا گھر روزہ ہی روزہ ہے، چلو خود بھی روزہ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، اچھا آرام سے ہو جاتا ہے روزہ.
لیکن اگر آدمی اس موقع سے فائدہ ہی اٹھانا چاہے، دودھ نہیں آ رہا بچے کو یا صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، جس کی شریعت اجازت دے اس کو سختی نہیں کی جا سکتی، ترغیب دی جا سکتی ہے بس۔ اس لیے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر، اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں فرمانا چاہتے، دشواری نہیں کرنا چاہتے۔ عجیب بات ہے، دیکھیے آپ، اللہ آسانی فرمانا چاہتے ہیں، دشواری نہیں فرمانا چاہتے، دشوار کرنا نہیں چاہتے تمہارے اوپر۔ اس کا مطلب مگر یہ نہیں ہے کہ کام بھی نہیں لگانا چاہتے۔ دونوں چیزوں میں فرق نہیں کرتا بعض وقت مسلمان ہے، دین بڑا آسان ہے، دین میں اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے، شریعت میں بڑی آسانی ہے، لیکن جب آسانی ہے تو پھر روزے کی فرض کیوں ہے؟ مہینے بھر صبح سے شام تک بھوکے رہنا اتنا آسان تو نہیں ہے نا۔ مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پاک کا کہ احکام تو دیے جائیں گے تم کو، لیکن ایسے نہیں دیے جائیں گے کہ تمہارے لیے افورڈیبل نہ ہو سکے، ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ حج کرنا آسان کام ہے؟ کوئی بڑی مشقت ہوتی ہے، پھر دین میں آسانی کا کیا مطلب ہو؟ نماز پڑھنا 5 وقت کوئی آسان کام ہے؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ بہت بھاری کام ہے، صرف جن کے دلوں میں خشوع ہے وہی پابندی کر سکتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی پابندی کر سکتے ہیں۔ تو دین آسان ہے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کر سکتا آدمی، یہ مطلب نہیں ہے، کرتا ہے تو اللہ آسانی فرما دیتے ہیں۔ اب تو یہ تو دین کام کرنے ہی کے لیے، دنیا کمانے کے لیے ہے، آخرت کو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ کے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے بیماری میں یہ گنجائش ہے اور سفر میں یہ گنجائش ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو عدت ہے وہ پوری کرو، یعنی جو مدت ہے مہینے کی وہ پوری کرو۔ اگر 29ویں پہ چاند نظر آئے تو 29 روزے رکھ لو، اور اگر 29ویں پہ چاند نظر آئے تو 30 دن کو مکمل کرو، اور دونوں صورتوں میں پورے مہینے کے روزے کا ثواب ہوگا۔ 29 رکھنے کی صورت میں بھی 30 چاند کے نظر آنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جب تم مکمل کر لو روزوں کی تعداد کو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی نعمت تم کو مل گئی، تو اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ اسی لیے اس کے دن اللہ کی تکبیر بیان کی جاتی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ پاک کا شکریہ ادا کرو کہ تم کو عبادت تم پر فرض کی، اس کا شکریہ ادا کرو۔ عبادت کے فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے نماز عید ادا کی جاتی ہے جو کہ شکرانے میں فرض ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ میرے اللہ کہاں ہے؟ کوئی سوال کرے بندہ، اللہ پاک ہے کہاں؟ آسمانوں کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، عرش پر ہے، کہاں ہے؟ کتنی دور رہتا ہے؟ اذا سألک عبادی، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فإنی قریب، میں تو قریب ہوں۔ کسی وقت، کسی آن، کسی جگہ، کسی لمحے، کسی نوعیت کے ساتھ میں بندہ اللہ پاک بندے سے دور نہیں ہے۔ اندھیرے میں آپ سوچیں کہ اللہ کہاں ہے؟ وہی ہے جہاں آپ نے سوچا ہوا ہے۔ اجالے میں سوچے وہی ہے، مسجد میں سوچے تو قریب ہے، آفس میں سوچے تو قریب ہے، گھر میں سوچے تو قریب ہے، بازار میں سوچے تو قریب ہے۔ حق تعالی شانہ قریب ہے، فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جو کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جواب نہیں دے رہا، اللہ پاک تو ہر وقت جواب ہی دیتا ہے میرے دوست۔ اللہ تعالیٰ مجیب ہے، جواب دیتے ہی دیتے ہیں، گنہگار کی بھی دیتے ہیں، فرما بردار کو بھی دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو نیک پائش اور جناب والا نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں اللہ پاک اور گنہگاروں کا نہیں دیتے، ایسی بات نہیں ہے۔ گنہگاروں کا بھی جواب وہی دیتے ہیں، نیکوکاروں کا جواب بھی وہی دیتے ہیں۔ جتنے گنہگار ہیں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، وہ نہیں کھا رہے، وہ نہیں پی رہے، کھا رہے پی رہے، تو پھر کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو پوری کر رہا ہے یہ ضرورتیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ ایک پینی سے لے کے ہزاروں لاکھوں ڈالر اللہ ہی نے دیے ہیں، پیدا ہونے سے لے کے آج تک جو کپڑے ملے اللہ ہی نے دیے ہیں، پیدا ہونے سے لے کے آج تک جتنے ڈراپ ہم نے پانی کے پیے وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے، جتنی روٹی کھائی وہ اللہ کی دی ہوئی، جتنی روزی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی، جتنا میڈیسن لیا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنی مرتبہ بیمار ہو کے تندرست ہوئے وہ اللہ کے دینے سے ہوئے، جتنی جہاں روزی ملی وہ اللہ سے ملی، شادی ہوئی تو وہ اللہ کی مہربانی سے ہوئی، اولاد ہوئی تو اللہ کی مہربانی سے ہوئی، تو کون سننے والا تھا؟ پھر اللہ ہی تو سننے والا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بعض مرتبہ بعض اسپیسیفک چیز بعد میں مانگتا ہے اللہ سے، وہ پوری نہیں ہوتی، سمجھتا ہے کہ اللہ قبول نہیں کر رہا۔ بات اصل یہ ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کے اعتبار سے مناسب نہیں سمجھ رہے ہوتے اس وقت میں، یا تو بعد میں دیں گے یا آخرت میں اس کا ثواب دیں گے،
یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ہٹا دیں گے، کوئی شکل ہوگی، لیکن ہر دعا کو رکھ لی جاتی ہے قبول. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. مسلمان کو کبھی اس غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میری نہیں سن رہا، ہمیشہ اس خوش فہمی میں ہونا چاہیے کہ اللہ میری ضرور سن رہا ہے. انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی سنتا ہوں تو پھر میں سنتا ہوں، اور بندہ یہ یقین بنا لیتا ہے کہ وہ تو میری سنتے ہی نہیں، تو ٹھیک ہے جاؤ نہیں سنتے، کر لو کیا کرتے ہیں. وہاں کس کی چل سکتی ہے. اس لیے اپنا گمان اچھا رکھو، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، نہیں آپ تو سنتے ہی ہیں ہماری. فلیستجیبوا لی. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری سنتا ہوں، تم بھی میری سنو. فلیستجیبوا لی. میری بھی تم لوگ بات سنو. ولیؤمنوا بی. اور مجھ پر ایمان لاؤ. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تمہاری کچھ تو ہدایت پیش نظر ہے کہ تم صحیح راستے پر چل پڑو. وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اس کے بعد فرمایا کہ روزے کے دنوں میں تمہارا اپنی بیویوں سے ملنا رات میں جائز ہے. رات میں بیوی سے آدمی صحبت کر سکتا ہے، دن میں صحبت نہیں کر سکتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ پاک کو یہ بات معلوم ہے کہ رات اور دن دونوں پہ پابندی لگا دوں گا تو تم خیانت کر بیٹھو گے، تم سے ہوگا نہیں کام. تو یہ ہے کہ دن میں اپنے آپ کو روکے رکھو. فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اور بیویوں سے ملنے میں اس بات کا دھیان رکھو کہ اللہ نے جو اولاد مقدر فرمائی ہے وہ حاصل کرنے کی نیت کرو تاکہ اس پر ثواب بھی ملے تم کو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اور کھانا پینا رکھو جب تک کہ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے میں فرق آ جائے، یعنی صبح صادق میں اور صبح کاذب میں فرق ہو جائے، رات میں اور دن میں فرق ہو جائے. یعنی رات تک کھا سکتے ہو، دن میں نہیں کھا سکتے، جہاں تک رات ہے وہاں تک کھاؤ. وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. پھر روزے کو رات تک مکمل کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اور اگر تم اعتکاف کرو، اور کرنا چاہیے تم کو اعتکاف رمضان میں، تو پھر تم رات میں بھی اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے ہو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں، حدیں ہیں، ضابطے ہیں، یہ ان سے آگے مت جانا، ان سے تجاوز مت کرنا. كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون. اللہ پاک اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں پڑھ لو.